بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنک عربی کے حوالے سے آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے۔ 3 لیکچرز پچھلے ہمارے اسم اشارہ کے متعلق ہو چکے ہیں اور امید ہے آپ لوگوں نے اس کی مشق بھی کی ہوگی، کیونکہ اسم اشارہ کا بڑا اہم کردار ہے عربی سمجھنے میں۔ قرآنک عربی سمجھنے میں اسم اشارہ کا بڑا کردار ہے، چونکہ ہر زبان میں ایک بنیادی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، ان اصطلاحات سے کسی زبان کی ابتدا ہوتی ہے، تو اس لیے ہم نے اسم اشارہ سے ابتدا کی تھی۔ تو اس لیکچر میں ہم کلمے کی اقسام پڑھیں گے۔ تو یہ بھی آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ اس کا قرآنک عربی سے کیا تعلق ہے۔ دیکھیں، کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ کوئی بھی کلمہ، کوئی بھی ورڈ، اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ یا وہ جو ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ناؤن ہوگا، اسم ہوگا، یا پھر وہ ورب ہوگا، فعل ہوگا، یا حرف ہوگا۔ تو قرآن کے اندر بھی یہی 3 چیزیں ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے کلمہ۔ کوئی بھی کلمہ اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ پورا قرآن، پوری عربی ہماری وہ ان 3 چیزوں میں بند ہے: اسم، فعل، حرف۔ اب آپ کہیں گے آپ نے تو بڑا آسان کر دیا، بس پوری عربی میں قرآن میں یہی 3 چیزیں ہیں۔ ہاں، صرف یہی 3 چیزیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ لیکن آگے انشاءاللہ پھر ہم اسم کی تفصیل پڑھیں گے، جتنی بھی اس کے اندر چیزیں آئیں گی وہ ہم پڑھیں گے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کو ان 3 چیزوں پہ گرفت حاصل ہو جاتی ہے، اسم، فعل، حرف، تو آپ عربی کے ماہر بن جاتے ہیں۔ لیکن بشرط یہ کہ آپ ان 3 چیزوں کو، اسم، فعل، حرف کو اچھی طرح سیکھ لیتے ہیں۔ اس کے جتنے بھی متعلقات ہیں انشاءاللہ وہ اب اگلے لیکچرز میں ترتیب وار بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہمارا فوکس اس پہ ہے کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اب دیکھیں، قرآن کے اندر یہی 3 چیزیں ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ ایک ایک چیز کو ہم لیں گے اور اس کی تفصیل بیان کریں گے، ساتھ میں مثالیں بھی بیان کروں گا، اور اس کے لیے پھر انشاءاللہ قرآن فہمی میں، قرآن عربی سمجھنے میں آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تو اسم کیا ہوتا ہے؟ آج ہم اس کی تعریف پڑھتے ہیں۔ اسم کے اندر 2 چیزیں آپ یاد رکھیں: اسم، ناؤن۔ ناؤن کی تعریف، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں: ایک معنی اور ایک زمانہ۔ تو جب بھی آپ اسم کی تعریف کریں گے، آپ یہ تعریف کریں گے کہ اسم ایک ایسا کلمہ ہے، اسم ایک ایسا لفظ ہے جو بذات خود معنی دیتا ہو، بذات خود معنی دیتا ہو، معنی دینے میں وہ کسی کا محتاج نہ ہو، بذات خود وہ مستقل معنی دیتا ہو۔ مطلب یہ کہ وہ کسی اور چیز کے ساتھ، کسی اور لفظ کے ساتھ مل کر معنی دے نہیں، بلکہ اس کے اندر خود مستقل معنی دینے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری چیز پہ۔ یہ تو ہو گئی، اس کے ساتھ میں نے یہ نشان لگا دیے، کیونکہ اسم کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ اسم ہے، قلم یہ ناؤن ہے، کمرہ ناؤن ہے، اسم ہے، لیکن اس میں کسی زمانے کا تعلق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ نہ پاسٹ کا تعلق ہے، نہ فیوچر، نہ پریزنٹ کا تعلق ہے۔ تو اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم میں معنی بذات خود موجود ہوتا ہے، وہ کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہوتا، خود معنی دیتا ہے۔ دوسری چیز اسم میں یہ ہوتی ہے کہ اسم کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، زمانہ نہیں پایا جاتا، زمانہ نہیں پایا جاتا، نہ اس کا تعلق ماضی پاسٹ کے ساتھ ہوتا ہے، نہ فیوچر، نہ پریزنٹ کے ساتھ۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں فعل کی طرف۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ ورب۔ اچھا، ورب، فعل جو ہیں، اس کے اندر ایک چیز میں تو اسم کے ساتھ یہ ایگری کرتا ہے، اختلاف نہیں ہے، اتفاق کرتا ہے۔ کس چیز میں ایگری کرتا ہے؟ یہ معنی میں۔ جیسے اسم کے اندر
معنی بذات خود موجود تھا، اس میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ خود معنی دیتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ورب فعل بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا معنی دینے میں، لیکن ایک چیز میں ان دونوں میں اختلاف ہے، زمانے میں۔ کس طرح اختلاف ہے؟ فعل ورب کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی فعل کرتے ہیں، یا تو وہ ہم پاسٹ میں کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہم پریزنٹ میں کر رہے ہوتے ہیں، یا فیوچر میں کریں گے۔ اگر آپ نے کہا عربی کا ایک ورب استعمال کیا، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آئیں گی کہ ورب ہم کیسے بنائیں گے، فعل کیسے بنائیں گے، اسم کی کتنی قسمیں ہیں، اسم کو پہچانیں گے کیسے، وہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ فعل کو پہچانیں گے کیسے، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو اب میں نے ایک ورب لیا نصارہ۔ نصارہ اسی کا پریزنٹ اور فیوچر ہے ینصرو۔ نصارہ ینصرو، نصارہ اس ایک مرد نے مدد کی، تو کی اس کا مطلب یہ ہو کہ پاسٹ میں اس نے کسی کی ہیلپ کی ہے، ہی ہیلپڈ، اس نے مدد کی۔ اچھا، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ہی ہیلپس مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا۔ تو بہرحال فعل کا اسم کے ساتھ ایک چیز میں اتفاق ہے، ایک میں اختلاف ہے۔ اتفاق معنی میں ہے، دونوں معنی دینے میں بذات خود مستقل ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہے، معنی دیتے ہیں۔ زمانے کے اعتبار سے اسم میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہتے ہیں قلم، آپ مجھے اس میں کوئی زمانہ ڈھونڈ کے دیں، قلم، یہ تو نہیں ہوا نا کہ اس نے قلم توڑا، توڑے گا، توڑتا ہے، وہ قلم کے ذریعے سے لکھ رہا ہے، لکھے گا، یا اس نے لکھا، یہ بات تو نہیں ہو رہی نا۔ قلم کوئی بھی اس میں زمانہ نہیں ہے۔ فعل کے اندر نصر، اس نے مدد کی، وہ مدد کرے گا، وہ مدد کرتا ہے، اس کا تعلق فعل کے ساتھ، زمانے کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں حرف پہ۔ حرف کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، معنی بھی نہیں ہے، زمانہ بھی نہیں ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ حرف وہ ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ مل کر آتا ہے اور معنی دیتا ہے۔ مطلب میں کچھ حروف لکھتا ہوں عربک میں، جن کو ہم حرف کہتے ہیں۔ حرف جر، حروف جر ہم لیتے ہیں۔ حروف جر کا مطلب ہوتا ہے جو جر دیتے، آگے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، علا کا مطلب ہوتا ہے اوپر، اور فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ان، علا اپان، آن، من سے، فی میں۔ تو اب اگر میں کہتا ہوں سے، اوپر، میں، اب آپ بتائیں یہ کوئی خاص معنی تو نہیں ہے نا؟ اگر آپ ساری زندگی سے اوپر میں پہ گزارا کرے تو کم چل جائے گا؟ نہیں۔ لیکن اگر اب میں یہی من کسی اسم کے ساتھ ملاتا ہوں، من المسجد، مسجد سے گھر کی طرف، اسی طرح علی، علی السطح چھت کے اوپر، فی البیت گھر میں، تو اس سے پتہ چلا کہ حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف وہ ہوتا ہے جس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، بذات خود وہ معنی دینے میں مستقل نہیں ہوتا۔ جب یہ کسی فعل حرف کے ساتھ مل کر آ جائے تو پھر معنی دیتا ہے۔ تو اب یہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ یہ 3 چیزیں آپ نے ضرور سیکھنی ہیں، اس کی مشق کرنی ہے، اور میں آپ کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں فعل کس طرح ہم پہچانیں گے، اسم کس طرح پہچانیں گے، حرف کیسے پہچانیں گے، وہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے قرآن لینا ہے، اور قرآن میں آپ نے پہلے پارے سے لیں، دوسرے سے لیں، تیسرے سے لیں، آپ نے 20 اسم ڈھونڈنے ہیں، 10 فعل ڈھونڈنے ہیں، اور 10 حروف ڈھونڈنے ہیں۔ یہ آپ کی مشق ہوگی جب میں آپ کو اگلے لیکچر میں علامات بتاؤں گا کہ اس کی علامات کیا ہیں، کیسے پہچانیں گے، فعل ورب کی کیا علامات ہیں، کیسے پہچانیں گے، اور حرف کی کیا علامات ہیں، کیسے پہچانیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ السلام علیکم۔